السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، رواه ابن حبان وصححه۔ صدر جلسہ جناب ڈاکٹر سعید فریدی حفظہ اللہ، امیر جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر، ناظم جلسہ جناب مولانا عبدالحق افتخار احمد نوری حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام، قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے صفات میں، اپنے ناموں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک اور ہمسر نہیں۔ بعدہ درود السلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو، اللہ رب العزت کے دین کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ سامعین کرام، آج کے اس خوبصورت اور شاندار جلسے میں منتظمین جلسہ کی طرف سے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ خواتین سے تعلق رکھتا ہے، جس کا عنوان ہے مثالی خواتین، اور یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ اصلاح معاشرہ اور مثالی خواتین، حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں موضوع آپس میں بہت مطابقت رکھتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں، یعنی کہ معاشرے کی اصلاح اگر مقصود ہے، مطلوب ہے اور ہدف ہے، ٹارگیٹڈ ہے، تو پھر عورتوں کے بغیر ممکن نہیں۔ اور عورت انسان کی جنس کی وہ مخلوق ہے کہ جس کے بغیر معاشرہ ادھورا ہے، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ بہرحال معاشرے کی اصلاح یہ معاشرہ دراصل کہتے کس کو ہیں؟
پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے، اور یہ افراد، یہ خاندان کی اکائیاں، گھروں میں رہنے والے بسنے والے افراد کا مجموعہ۔ اب یہ معاشرہ جو مختلف خاندانوں سے، مختلف گھروں سے مل کر کے بنتا ہے، اسی میں بسنے والی ایک ذات عورت، جس کا معاشرے کی ترقی، اس کی درستگی اور اس کی صلاحیت بہت ہی اہم کردار ہے۔ خواتین سماج کی ترقی میں، اس کی درستگی میں، اس افراد کی اصلاح میں، جو افراد، جن افراد سے سماج بنتا ہے، کتنا بڑا کردار ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنی امت کے لیے، مردوں کے لیے عورت سے بڑا فتنہ نہیں چھوڑا۔ یعنی کہ عورت اگر چاہ لے تو یہ سماج کو درست بھی کر سکتی ہے، معاشرے کو سدھار بھی سکتی ہے، اور اگر چاہ لے تو پھر اس پورے کے پورے سماج کو بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اتنا بڑا کردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک دوسری حدیث فرماتے ہیں کہ اتقوا الدنیا واتقوا النساء ان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، کہ یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک فریب کا سامان ہے۔ اس دنیا کے حصول میں مت لگ جاؤ، اپنا جو مقصد ہے اس کو مت بھولو، اور دنیا کے ساتھ ساتھ کہا کہ عورتوں سے بھی بچتے رہا کرو، اس لیے کہ ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، اس لیے کہ بنو اسرائیل کی پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی صرف عورتوں کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کا اتنا بڑا کردار ہے کہ اگر یہ اپنے حدود و قیود میں رہیں، شرعی حدود جو بتائے گئے ہیں، جو سمجھائے گئے ہیں، جو قانون وضع کیا گیا ہے، اگر اس کے دائرے میں رہیں تو یہی عورتیں ایسی نسلیں تیار کریں گی، اور ان نسلوں سے صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اور یہی عورتیں اگر اپنے حدود و قیود کو چھلانگ دے، اپنے دائرے کار سے نکل جائے، اپنے فرض کو بھلا کر کے، اپنے منصب کو بھلا کر کے، اپنے مقام کو بھلا کر کے کسی اور دشا کا رخ کر لے، کسی اور طرف چلی جائے، تو پھر یہی عورتیں پورے کے پورے سماج کو بگاڑ سکتی ہیں۔ اور یہی صورتحال ہے اس وقت پورے انسانی سماج کی۔ اگر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں کہ ماں نے اپنا وہ جو کردار تھا وہ ادا نہیں کیا، بیوی کا جو فرض تھا وہ ادا نہیں ہوا، بیٹی کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا، بہن کے تعلق سے جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری نہیں ادا ہو رہی، تب جا کر کے یہ معاشرہ اس صورتحال سے دوچار ہے۔ عورت جس کا یہ مقام و مرتبہ، ایک ہلکی سی نگاہ میں آپ کو دوڑاتا چلوں کہ اسلام سے پہلے عورت کیا حیثیت تھی، کیا مقام تھا، پھر اس کے کردار پر آؤں گا میں، کہ دیگر جو کلچر موجود تھے اسلام سے قبل، جس کا قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ قرآن نے یہ تعبیر بیان کی ہے اسلام کی آمد سے قبل جو عورتوں کی حالت تھی، اور نہ یہ کہ صرف عربوں میں بلکہ دیگر وہ تہذیب جن کا ڈنکا بجتا تھا، جن کی طوطی بولتی تھی، یونانی تہذیب میں عورت کی یہ حالت تھی
بہت متمدن مانا جاتا تھا، بہت متطور تھا، بہت ترقی یافتہ کلچر مانا جاتا تھا یونانی کلچر، عرب سے پہلے، اسلام سے پہلے۔ یونانی کلچر میں حالت یہ تھی کہ ایک عورت کو سامان سے زیادہ اور کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ پہلے وہ باپ کی زر خرید غلام ہوا کرتی تھی جو باپ کی خدمت کے لیے وقف ہے، اور پھر اس کے بعد شوہر کی خدمت کے لیے وقف ہوتی تھی۔ کوئی حصے داری نہیں تھی، کوئی حصہ نہیں تھا سماج میں، نہ گھر کی تنظیم میں اور نہ ترتیب میں۔ جس طریقے سے شوہر چاہتا رکھتا، چاہتا تو بدل بھی دیتا، یہ بھی اختیار تھا۔ یہ وہ تہذیب تھی جس کا ڈنکا بجتا تھا۔ یونانی تہذیب، رومن تہذیب، یہاں تک کہ یہ کیفیت تھی کہ عورت کا مقام و مرتبہ، یہ حیثیت، وقت یہ تھی کہ یہ میراث میں تقسیم کی جاتی تھی۔ میت اگر آدمی مر گیا، یہ شوہر مر گیا، تو شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو میراث میں بانٹا جاتا تھا، حصہ دیا جاتا تھا۔ عورت کو نہیں، یہ تو اسلام نے دیا ہے کہ عورت کو حصہ دیا جائے، عورت حصے میں آتی تھی۔ یعنی کہ میت کا اگر انتقال ہو گیا، مر گیا وہ، تو میت کے مرنے کے بعد عورت کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی کے بھی حصے میں چلی جائے، میت کے ورثہ میں سے کسی کے بھی حصے میں جا سکتی ہے وہ، اس کا چاچا لے لے، اس کا ماموں لے لے، اس کا خالو لے لے، اس کا بھائی لے لے، جو چاہے وہ لے لے، جس کے بھی حصے میں چلی جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو یہ اختیار تھا کہ عورت کو چاہے تو رکھے، چاہے کسی عورت سے جا کے بدل لے، چاہے جا کر کے بازار میں بیچ دے۔ یہ ان تہذیبوں کی اور ان کلچر کی بات کر رہا ہوں جن کا ڈنکا بجتا تھا اسلام سے قبل۔ اور خود ہندوستان کے کلچر میں ماضی قریب تک عورت کے تعلق سے یہ تصور تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کو بھی ستی کر دیا جاتا تھا۔ ستی کا رواج تھا۔ ستی کس کو کہتے ہیں؟ ستی کہتے ہیں کہ اگر شوہر مر گیا تو پھر اس عورت کو بھی زندہ جل جانا ہے، اس کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، اور اگر زندہ جل گئی ہو اپنے شوہر کے ساتھ، مرا کون ہے شوہر، سزا کس کو ملی؟ وہ زندہ عورت کو۔ یہ ہندوستان کا کلچر تھا ماضی قریب تک۔ اگر وہ زندہ جل گئی تو بہت وفادار ہے، بہت وفا شعار ہے اپنے شوہر کی، اور اگر اس نے جلنے سے انکار کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خائن ہے، وہ غدار ہے، وہ بد کردار ہے۔ یہ عورت کی حیثیت تھی انسانی سماج میں۔ تب جا کر کے اسلام آیا، اور پھر اسلام نے عورت کو وہ عزت دی جو اس کے مختلف رنگ ہو سکتے تھے، مختلف روپ ہو سکتے تھے، چاہے وہ ماں کا روپ ہو، چاہے وہ بہن کا روپ میں ہو، چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہو۔ غرض یہ کہ عورت کے جتنے رنگ و روپ ہو سکتے تھے، عورت کے جتنے رنگ ہو سکتے تھے، جتنے روپ ہو سکتے تھے، اسلام نے ہر رنگ روپ میں اس کو وہ مقام عطا کیا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ عورت اسلام کے آنے کے بعد عورت کو پھر وہ حقوق حاصل ہوئے، وہ تحفظ حاصل ہوا، وہ مقام اس کو ملا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی نئی مخلوق وجود میں آئی۔ پھر وہ سماج اور معاشرہ جو کبھی عورت کو قتل کر دیا کرتا تھا، جو کبھی بچیوں کو لے جا کر کے زندہ دفنا کر دیا کرتا تھا، اس قدر اسلامی تعلیم سے متاثر ہو کر پھر وہ دور آیا کہ جو اپنی بیٹی کو لے جا کر کے قتل کر دیا کرتا تھا، جو سماج اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھنے میں عار محسوس کرتا تھا، وہ سماج بیٹیوں کو پالنے کے لیے سبقت کرنے لگا، آگے بڑھ کر کے اس کی کفالت کرنے لگا۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ احساس میرے دل میں پیدا ہو رہا ہے، مجھے ندامت ہے، مجھے شرمندگی ہے، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنے 8 بیٹیوں کو لے جا کر کے زمین میں زندہ گاڑ دیا تھا۔ اسلام نے یہ احساس دلایا، یہ شعور پیدا کیا اپنے ماننے والوں کے دلوں میں کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کہ وہ آدمی آ کر کے اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو لے جا کر کے زمین میں زندہ گاڑ دیا تھا، بتائیے میرے لیے کفارہ کیا ہے، میں کیا کروں، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں۔
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم 8 غلاموں کو آزاد کرو. 8 لوگوں کو تم نے زندہ مار دیا تھا, دفنا دیا تھا, ان 8 کے بدلے میں 8 غلاموں کو آزاد کرو, 8 گردن آزاد کرو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو غلام نہیں ہے اتنے, نہ اتنی میری کیپیسٹی. تو کہا کہ اونٹ ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ. تو کہا ٹھیک ہے 8 اونٹ ذبح کرو, ہر ایک جان کے بدلے میں 1 اونٹ ذبح کرو. تو پھر اسلام نے یہ احساس دلایا اس سماج کو جو کبھی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا, پھر چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو, اور ماں کے روپ میں تو اتنا اونچا مقام عطا کر دیا کہ اپنی ناراضگی کو ماں کی ناراضگی سے مربوط کر دیا کہ اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے تو یاد رکھو تمہارا رب بھی تم سے ناراض رہے گا. کتنا بڑا مقام دیا اس عورت کو کہ اگر تمہاری ماں ناراض ہے تو تمہارا رب بھی تم سے ناراض رہے گا. ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے سب سے زیادہ حسن سلوک, میرے اچھے بیہیویئر کا مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے اچھے بیہیویئر کا, اچھے سلوک کا سب سے زیادہ اگر کوئی مستحق ہے تو تمہاری ماں ہے, تم اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو. دوبارہ پوچھا, پھر اس کے بعد کون ہے؟ پھر کہا تمہاری ماں. پھر تیسری مرتبہ پوچھا, پھر کہا تمہاری ماں. پھر چوتھی مرتبہ پوچھا, پھر کہا تمہارا باپ. یعنی کہ ماں کا 3 درجہ تو پھر باپ کا 1 درجہ. یہ ماں کے روپ میں عورت کو یہ مقام عطا کیا کہ اس کے قدموں تلے جنت بتلا دی گئی. بیوی کے روپ میں عورت کو یہ مقام دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ. سماج تمہارے اچھے ہونے کے سرٹیفکیٹ دے تو کوئی مطلب نہیں ہے, معاشرہ تمہارے اچھے اخلاق کی گواہی دے تو کوئی مسئلہ نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے اچھے اخلاق کی گواہی دے, تمہارے گھر والے تمہارے اچھے اخلاق کی گواہی دے. خیرکم خیرکم لأہلہ. اگر تم بہتر ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر بنو, اپنی بیوی کے لیے بہتر بنو. ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ خیارکم خیارکم لنسائہم. تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی عورت کے لیے, اپنی بیوی کے لیے بہتر. دیکھیے کیا مقام اسلام دے رہا ہے عورت کو, جسے زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. ماں کے روپ میں ہے تو قدموں تلے جنت بتا دی گئی. بیوی کے روپ میں تو کہا کہ پہلے بیوی کے لیے اچھے بنو, بعد میں پورے سماج کے لیے اچھے بننا. اور بیٹی کے روپ میں تو یہ کہا کہ اگر میری مرافقت چاہیے, میری مصاحبت چاہیے, جنت میں میرا ساتھ چاہیے, قیامت کے دن میری رفاقت چاہیے, تو پھر اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرنا. اگر اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کی, من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین فی الجنہ, کہ جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں اور ان دونوں بیٹیوں کی اچھی سی تربیت کر رہا ہے, اچھی نگرانی کر رہا ہے, شریعت کے مطابق ان کی زندگی ان سے گزروا رہا ہے یا اچھی تعلیم دے رہا ہے, تو فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں میں اور وہ دونوں ساتھ میں مل کر کے داخل ہوں گے. وَضَمَّ أَصَابِعُهُ, ساتھ میں مل کر کے داخل ہوں گے. بلکہ یہ کہا کہ ایک طرف تو جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ, اور اگر بچیوں کی اچھی تربیت کی تو پھر جہنم سے رکاوٹ بھی, جہنم سے حاجز بھی. یعنی اگر انسان کے پاس 2 بچیاں ہیں تو اللہ اس کی بہت بڑی وہ نعمت میں ہے. اگر 2 بچیاں یا اس سے زائد ہیں تو بہت بڑی نعمت میں ہے, وہ گھر میں اس کے جنت کے سرٹیفکیٹ چل رہا ہے. ان بچیوں کی اچھی تربیت کرے, اخلاقی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, ہر اعتبار سے اچھی تربیت کرے, اور تربیت کرنے کے بعد ان کے جہاں مناسب ہو جگہ ہو وہاں پر شادی کرے. یہی انشاءاللہ ان کی یہ 2 بیٹیاں جنت میں ایک طرف داخلے کا سبب بنیں گی اور دوسری طرف جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گی. غرض یہ کہ بیٹی کے روپ میں ہو, ماں کے روپ میں ہو, بیوی کے روپ میں ہو, ہر روپ میں عورت کو اسلام نے بہت اونچا مقام دیا. اور میرے بھائیوں, جب مقام اونچا کیا ہے تو پھر ذمہ داری بھی بڑی دی, بلکہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ان کو حصے دار بنایا کہ اب سماج کی اصلاح اور ترقی اور اس کی درستگی میں
تمہارا بہت اہم رول ہے. صرف مقام لے کر کے مطلب نہیں ہے, صرف مقام لے کر کے کوئی فائدہ نہیں. اگر یہ مقام ملا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں ذمہ داریاں بھی ملی ہے, وہ کردار بھی ملا ہے, اور وہ کردار, وہ ذمہ داری اس عورت کو ادا کرنی. چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں کہ عورت اگر ماں کے کردار میں ہو تو ایک مثالی ماں کیسے بن سکتی ہے. اور یہی میرا عنوان ہے, مثالی خواتین, کہ ایک عورت مثالی کیسے بن سکتی ہے ماں کے کردار میں, بیٹی کے کردار میں, بہن کے کردار میں, بیوی کے کردار میں, یا اسی طریقے سے دیگر عبادتوں کو انجام دینے میں ایک عورت کیسے بہترین رول ادا کر سکتی ہے. آپ یقین جانیے کہ عورت کا اتنا بڑا کردار ہے, اتنا بڑا کردار ہے کہ اگر وہ عبادت اور اسی طریقے سے ریاضت یا اسی طریقے سے عفت و پاک دامنی, غرض یہ کہ شریعت کے جتنے امور ہیں اگر اس کو وہ بجا لائے, اس کو وہ انجام دے, تو نہ یہ کہ وہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی اسوہ اور ماڈل اور نمونہ ہے. یعنی ایک عورت اگر اپنا صحیح کردار ادا کرے, اپنی صحیح ذمہ داری ادا کرے, تقوی اور طہارت اور عفت و پاک دامنی, ریاضت اور دیگر عبادتوں کو اگر اچھی طریقے سے انجام دے تو صرف اپنے لوگوں کے لیے نہیں, اپنے صنف کے لیے نہیں, بلکہ مردوں کے لیے بھی وہ ماڈل اور نمونہ ہے. کیسے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللہ رب العزت مثال بیان کر رہا ہے کس کی؟ فرعون کی بیوی کی, آسیہ بنت مزاحم. آسیہ بنت مزاحم کو ماڈل بنا کر کے پیش کیا پورے مسلمانوں کے لیے, پورے مؤمنین کے لیے. کیوں؟ ثابت قدمی میں, استقلال میں, سر و استقامت میں, کہ فرعون جو وقت کا سب سے بڑا ظالم اور جابر اور حد درجہ ظلم کرنے والا تھا, کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو اس نے اپنی بیوی پر نہ کیا ہو. کس کی پاداش میں؟ ایمان لانے کی پاداش میں, راہ حق اختیار کرنے کی پاداش میں. کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا, کوئی ایسا وسیلہ نہیں تھا جو اس نے ان کو ستانے کے لیے اور راہ حق سے ہٹانے کے لیے نہ اختیار کیا. لیکن یہی عورت جو فطری اعتبار سے کمزور تو ہے, لیکن اگر اس کے اندر ایمان و تقوی آ جائے تو پھر یقین جانیے کہ یہی کمزور اور نزاکت والی عورت پھر کسی پہاڑ کے چٹان سے کہیں زیادہ سخت نظر آتی ہے. وہ ایمان کی طاقت تھی, وہ یقین کی طاقت تھی, وہ توکل کی طاقت تھی, وہ رب سے تعلق کی طاقت تھی, کہ پھر اس کمزور عورت کو اتنا مضبوط بنا دیا اس کے ایمان نے کہ پھر اس کی مثال دی جا رہی صبر و استقلال کی, کہ ظالم وقت جو چاہتا جیسا چاہتا ستا رہا تھا, لیکن اس کے باوجود زبان پر آہ بھی نہیں تھا, صبر و استقلال کے ساتھ اس کی ساری تکلیفیں برداشت. کون تھی آسیہ بنت مزاحم؟ ملکہ تھی, ملکہ تھی. محل کی ساری آسائشوں کو چھوڑ کر, زندگی کی تمام مسرتوں کو چھوڑ کر, تمام سہولیتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی خاطر راہ حق کو قبول کیا تھا. اور جب وہ ستاتا تھا تو یہ ہاتھ اٹھا کر صرف اتنی ہی دعا مانگتی تھی کہ اللہ تیری خاطر میں نے محل کو چھوڑ دیا, تیری خاطر میں نے آسائشوں کو چھوڑ دیا, تیری خاطر میں نے سہولتوں کو چھوڑ دیا, تیری خاطر مجھے فرعون کے سارے ظلم برداشت ہے, لیکن اے اللہ اس محل کو ترک کرنے کے بعد میں جب تیرے پاس آؤں تو اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ میرے لیے تیرے نعمتوں والی جنت میں ایک محل بنانا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. مجھے اس فرعون سے, اس کی ظلم سے, اس کی بداعتقادی سے, اس کی بدعملی سے, ہر چیز سے مجھے نجات دلانا. یہ آسیہ بنت مزاحم جو ایک عورت پورے انسانیت کے لیے رول ماڈل تھی. یہ ہے عورت کا مثالی کردار. مریم بنت عمران, اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی. کہ عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اس کو القدس کے لیے وقف کر دوں گی, اور القدس کی خدمت کے لیے, مسجد کی خدمت کے لیے, بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ رب کی مشیت, کچھ عورتیں بیٹی پیدا ہو گئی بیٹے کے بجائے. تمنا بیٹے کی تھی, بیٹی پیدا ہو گئی.
تو کہتی ہیں قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى، کہ اللہ تعالیٰ یہ مرد کی طرح تو عورت نہیں ہوتے اور عورت مرد کی طرح تو نہیں ہوتی، میں تو وقف کرنا چاہ رہی تھی تیرے دین کے لیے، لیکن یہ بچی پیدا ہو گئی، عورت پیدا ہو گئی، لڑکی پیدا ہو گئی، کیا کروں؟ لیکن پھر اس لڑکی نے بھی وہ خدمت انجام دی، عبادت اور ریاضت، تہجد گزاری، نماز، عبادت، ساری چیزوں کو یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم اپنے رب کے لیے مطیع و فرما بردار بن جاؤ، رکوع کرو، سجدے کرو، نماز قائم کرو، عبادت کرو، دیگر چیزوں کو بجا لاؤ۔ پھر مریم نے عبادت کی، ریاضت کی، اور تنہائی میں اللہ کے ڈر کی وہ مثال قائم کی، خلوت میں ڈر کی وہ مثال قائم کی، کہ پھر اس کے بعد توکل کی وہ مثال قائم کی، کہ پھر زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے وہ بھی متاثر ہو گئے۔ جب محراب میں داخل ہوتے، مریم کے پاس جاتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا مریم کے پاس جا رہے ہیں جو ان کی کفالت میں تھی، ان کی تربیت میں رہ رہی تھی، جب ان کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ مریم کے پاس یہ نئے نئے طرح کے پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ گرمی کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈی کے موسم کے پھل آ رہے ہیں، ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، گرمی کے پھل مریم کے پاس رکھے ہوئے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ بنا موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں آ رہے ہیں؟ وہ رب کی ولیہ، وہ رب کی محبوبہ، یعنی اللہ کی نیک بندی، انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، کہہ رہی کہ یہ تو اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، یہ تو اللہ کے پاس سے آ رہا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اسے موسمی ٹھنڈی گرمی کا کوئی مطلب نہیں، جب اس کو رزق دینا ہے تو پھر وہ دیتا ہے اپنے بندوں کو۔ زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کے بعد کہتے ہنالک دعا زکریا ربہ، قرآن نے کہا کہ زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے بنا کسی سبب کے، اپنے ولیوں کے لیے بنا کسی سبب کے وسائل پیدا کرتا ہے، تو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہ اے اللہ میری کوئی اولاد نہیں، میرا کوئی لڑکا نہیں، کوئی لڑکا نہیں میرا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، لیکن دعا تجھ سے ہاتھ اٹھا کر مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر، جب تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ قالت رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، کہ اللہ تو دعاؤں کو سننے والا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی شکل میں ایک بہترین بیٹا عطا کیا جو آگے چل کر کے نبی بنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ مثالی خواتین جو عبادت اور ریاضت میں اور اس صبر و استقلال میں، استقامت میں ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اگر عورت کا کردار، بات یہ چل رہی تھی کہ عورت کا جو مقام ہے وہ تو اسلام نے دیا، لیکن مقام کے ساتھ ساتھ جو کردار ان سے مطلوب ہے وہ کردار بھی ان سے جو ہے طلب کیا گیا، اور کیا وہ اس کردار کو ادا کر رہے کہ نہیں ادا کر رہے۔ یعنی ایک ماں کی حیثیت سے ایک عورت کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ خواتین اسلام غور سے سنیں کہ ایک ماں کی حیثیت سے نسل نو کی تربیت کو لے کر کے ایک ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے، مثالی ماں کیسے ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ حجاج ابن یوسف کے ساتھ میں نبرد آزما ہے، ان کے ساتھ میں جنگ چل رہی تھی۔ حجاج بن یوسف تاریخ کا سب سے بڑا سفاک گورنر گزرا ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 1,00,000 سے زائد علماء کو اس نے قتل کیا۔ حجاج بن یوسف جب عبداللہ بن زبیر نے بغاوت کی تو حجاج بن یوسف ان کو قتل کرنے کے لیے مکہ آیا، مکہ کا گھیراؤ کیا اور جنگ کی، اور پھر چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حجاج بن یوسف سے لڑ رہے تھے، جب ایک دم لڑتے لڑتے آخری وقت پہنچا تو اپنے والدہ کی خدمت میں جاتے، دیکھیں ماں کا رول کیا ہوتا ہے، ماں کا کردار کیا ہوتا ہے، مثالی ماں کیسے ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ اے میری ماں، میں حجاج بن یوسف کے ساتھ میں جنگ لڑ رہا ہوں، کیا خیال ہے تیرا، میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو کہتی ہیں کہ اگر تم حق پر ہو تو حق پر ثابت قدم رہو، حق پر صبر کرو، اور یا تو پھر صبر کرو یا پھر شہادت ملے گی، لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹانا۔
اگر حق پر ہو تو حق پر ثابت قدم رہو، صبر کرو، آگے بڑھو، لیکن کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹانا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اے میری ماں، میں اسی سے نہیں ڈرتا کہ حجاج بن یوسف کل کے دن مجھے قتل کر دے گا۔ ظاہر بات ہے، حجاج بن یوسف حاکم وقت کا نمائندہ بن کر کے آیا تھا، لشکر اس کے ساتھ میں تھے، عبداللہ بن زبیر کے ساتھ میں تو ایک محدود تعداد تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میری ماں، میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ حجاج بن یوسف میرا قتل کر دے گا، بلکہ میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کل حجاج بن یوسف جب میرا قتل کرے گا تو قتل کرنے کے بعد میری لاش کی بے حرمتی کرے گا، میرے ناک کاٹے گا، میری آنکھ کاٹے گا، میرے ہاتھ پیر کاٹے گا، میری لاش کی بے حرمتی کو سوچ کر کے، وہ تصور کر کے میرے قدم تھرتھرا رہے، کانپ رہے۔ میں حق پر ہونے کے باوجود مقابلہ نہیں کر پا رہا ہوں، یہ سوچ کر کے کہ میرے مرنے کے بعد میرے لاش کے ساتھ میں وہ کیا سلوک کرے گا۔ تو پھر ماں نے وہ تاریخی جملہ کہا، کہتی ہے کہ عبداللہ لن يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، کہ اے عبداللہ، بکری کے ذبح کیے جانے کے بعد اگر اس کی چمڑی کو ادھیڑا جائے، اس کی کھال کو نکالا جائے تو بکری کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ارے جب تم لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، تو اب شہید ہونے کے بعد جب تمہاری روح اوپر چلی گئی، تم مر گئے، تو پھر تمہاری لاش کے ساتھ میں وہ 70 ٹکڑا کر دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ عبداللہ بن زبیر یہ جملہ سنتے ہیں تو پھر ان کے اندر ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ، ایک نئی امنگ پیدا ہوتی، مقابلہ کرنے کی ایک نئی ہمت پیدا ہوتی۔ یہ ہوتا ہے ماں کا کردار، کہ بچے کو حق پر ثابت قدم رہنا اور حق کو قبول کرنا اور حق کی طرف آگے بڑھنا، حق کو تسلیم کرنا۔ ایک ماں اگر چاہے تو بچوں کی کس انداز میں تربیت کر سکتی ہے، یہ اندازہ لگائیے آپ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا ان کا نام؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حفظتنی امی القرآن وانا کنت ابن 10 سنین، میری ماں نے مجھے قرآن حفظ کرایا، کسی مسجد کے مولوی صاحب نے نہیں کرایا، کسی حافظ جی نے نہیں کرایا، میری ماں نے مجھے قرآن حفظ کرایا۔ یہ ہوتا ہے ماں کا کردار۔ کہہ رہے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا اور میری ماں نے مجھے قرآن حفظ کرایا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ جب ٹھنڈی کا موسم آتا تھا تو میری ماں صبح اٹھ کر کے فجر کے وقت، فجر سے پہلے میرے لیے پانی گرم کیا کرتی تھی، اور پھر میں جب پانی گرم ہو جاتا تو میں گرم پانی سے وضو کرتا، اور پھر وضو کرنے کے بعد میری ماں دوپٹہ لیتی، نقاب اوڑھتی، اور پھر نقاب اوڑھنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد لے جاتی، اور جب تک میں نماز نہیں پڑھ لیتا خود بھی پڑھتی اور میں نماز پڑھتا، میرا انتظار کرتی، یہاں تک کہ میں قرآن پڑھتا اور میرے لیے انتظار کرتی رہتی تھی۔ یہ ہوتی ہے ماں، اور یہ ہے ماں کا مثالی کردار۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ ماں کی تربیت تھی تو پھر وہ امام احمد بن گئے، اور پھر اور نئی تاریخ بھری پڑی ہے ایسے مثالوں سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، کس نے نام نہیں سنا امام بخاری رحمہ اللہ کا؟ آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ یتیم تھے، امام بخاری رحمہ اللہ یتیم تھے، ان کی ماں اور نابینا بھی تھے بچپن میں، ان کی ماں ہاتھ اٹھا کر رب العالمین کی بارگاہ میں آنسو گرا کر ان کی آنکھ کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اللہ نے ان کی دعا قبول کی، تو پھر ماں کی دعا لگتی بھی ہے بہت جلدی، اور ماں کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ ماں کی دعا بھی لگتی ہے جلدی اور ماں کی دعا بھی لگتی ہے۔ آج تو بڑا مسئلہ یہ بھی کہ ہماری ماں کے ساتھ میں کہ اگر ایک مرتبہ بلایا بچے نے جواب دیا تو نہیں جواب دیا تو پھر کچھ بھی کوسنا شروع کر دیتی ہے۔ ہر ماں کو اپنے بیٹے کے تعلق سے کوئی بھی جملہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کوسنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کوستی ہے تو کبھی بسا اوقات کس طرح کے غلط جملے نکالتی ہیں ہماری مائیں۔ تو ماں کا کردار کتنا بڑا ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد، اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، ارے لمبی مثالیں ہیں ایسی تاریخ میں کہ جن کو ان کی ماں نے تیار کیا، جن کو بڑا ان کی ماں نے بنایا، جنہوں نے اس کائنات میں ایک بڑا رول ادا کیا ہے، ان کو ان کی ماں نے تیار کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے مثالی ماں کا کردار، مثالی خاتون۔ ایک بیوی کا کردار کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت جب بیوی بنے تو پھر بیوی بن کر کے بیوی کا کردار کیسے نبھا سکتی ہے؟
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یاد کیجئے، وہ موقف یاد کیجئے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آئی تو آپ گھبرائے پریشان سے اپنے گھر لوٹے، اور پھر گھر لوٹنے کے بعد جب گھر پہنچتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، مشہور واقعہ، لیکن موقف دیکھیں کہ ایک بہترین بیوی، ایک مثالی بیوی کیسے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان اور گھبرائے ہوئے گھر پہنچتے ہیں تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج معاملہ کیا ہے، اتنے پریشان کیوں، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے میرے ساتھ میں عجیب سا واقعہ اور رونما ہو رہا ہے اور میں اپنے آپ پر ہلاکت کا خوف کر رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں میرے سرتاج، نہیں ہو سکتا ایسے، آپ کیوں اپنے آپ پر ہلاکت کا خوف کھا رہے، کیوں اتنا ٹینشن لے رہے، کیوں اتنا ہیڈیک لے رہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو قطعاً رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ فقیروں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ یہ تسلی بھرے جملات تھے، یہ تسلی بھرے جملے تھے کہ آپ کا یہ کردار ہے، آپ ایسے اتنی جلدی نہیں ہلاک ہوئے، گھبرائیے مت، ٹینشن مت لیجیے۔ ایک مثالی بیوی کا یہ کردار ہوتا ہے کہ آج معاملہ یہ ہے کہ جب شوہر اپنے گھر لوٹتا ہے، ایک مثالی بیوی کو کیا کرنا چاہیے کہ دنیا بھر کے ہموم و غموم کو لے کر کے نہ جانے کتنے دروازوں کے، کتنے دروں کے چکر لگا کر اپنے گھر لوٹتا ہے اس کا شوہر۔ لیکن آج ہماری بیویاں الا من رحم اللہ، گھر پہنچتے نہیں، شوہر نے موزہ اتارا نہیں کہ پھر اس کے بعد سوالات کی بوچھار، پھر سوالات کی بوچھار، کہاں سے آئے، کیوں دیر ہو گئی، ارے آج کا خرچہ بھی نہیں آیا، ارے فلانے جگہ یہ ہو گیا، فلانے جگہ یہ ہو گیا، وہاں ایسا ہوا، وہاں ایسا ہوا۔ یہ بیوی کا کردار ہے، یہ بیوی کا رول ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں کیا کردار آ رہا ہے کہ بھئی ہموم و غموم ہے تو جب شوہر آئے تو اچھی طریقے سے استقبال کرے۔ المرأة التي تسر اذا نظر، یہ عورت کے اوصاف بیان کیے گئے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، ایسا نہیں کہ شوہر اس کو دیکھے تو وہ من جائے۔ تو پھر یہ ایک مثالی بیوی کا کردار ہوتا ہے، اور اسی سے تعلق المرأة التي تسر اذا نظر، کہ جب عورت کو دیکھے تو عورت اس کو خوش کر دے، کہ زیب و زینت، یہ ایک اہم مسئلہ کہ زیب و زینت جو آج کل ہماری عورتیں کرتی ہیں، کس کے لیے کر رہی اور کس کے لیے کرنا چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھیں عائشہ کے ہاتھ میں چھلا تھا، چھلا، انگوٹھی یا اسی طریقے سے کڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عائشہ یہ کس نے تم نے پہنا ہے، یہ چھلا کس نے پہنا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ میں نے آپ کے لیے پہنا ہے، اپنے شوہر کے لیے پہنا ہے۔ یہ ہوتا ہے مثالی بیوی کا کردار کہ زیب و زینت بھی اگر اختیار کر رہی ہیں تو اپنے شوہر کے لیے، بناؤ سنگھار کر رہی ہیں تو اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ جب عورتیں باہر نکل کر کے جانا ہوتا ہے، کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، تب اس کے بعد وہ بناؤ سنگھار کی نوبت آتی کہ جب شوہر اپنے گھر پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پھٹے، وہ بکھرے ہوئے بال، پرانے بوسیدہ کپڑے اور مہکتے ہوئے بدن کے ساتھ میں استقبال کرتی، پھر کہتی ہے کہ پھر شوہر کا ذہن بھٹکتا کیوں ہے، شوہر کی نظریں بھٹکتی کیوں ہیں۔ ایک بیٹی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کفار مکہ آپ کے ارد گرد کھڑے تھے۔ ابو جہل نے کہا، شرارت سوچی تو کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر اونٹ کی اوجھڑی رکھی ہوئی ہے، کون اس کو لے کر کے آئے گا اور لا کر کے محمد پہ ڈال دے گا۔ عقبہ بن ابی معیط جاتا ہے، وہ اونٹ کی اوجھڑی لے کر کے آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں اونٹ کی اوجھڑی لے کر کے ان کے پشت پہ رکھ دیتا ہے، ان کی پیٹھ پہ رکھ دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ تک یہ خبر پہنچتی، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی کا رول دیکھی،
کہ حضرت فاطمہ کو جیسے خبر ہوتی ہے کہ میرے باپ کے ساتھ میں یہ کفار مکہ ایسا سلوک کر رہے ہیں، فوراً اپنے گھر سے جلباب اوڑھتی ہیں اور حجاب اوڑھتی ہیں اور دوڑتی ہیں، دوڑتے ہوئے آتی ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہوتی ہیں۔ پھر وہ جرأت اور وہ ہمت اور وہ بہادری اور وہ شجاعت کہ کافروں کو للکارتے ہوئے، پھر اس کو دھتکارتے ہوئے اور پھر اس بعد ان کو ڈانٹتے ہوئے فوراً وہ اجھڑی ہٹاتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن صاف کرتی ہے، پھر وہاں سے ان کو لے کے نکل جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک بیٹی کا کردار۔ ایک دفعہ ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے والد پر حج فرض ہو گیا۔ بیٹی کا کردار دیکھیے، مثالی بیٹی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے والد پر حج فرض ہو گیا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ معاملہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں حج کر سکتے؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن چونکہ سواری پر بیٹھ کر کے جانا ہے تو سواری پر وہ سوار نہیں ہو سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں کیونکہ وہ وہاں کا سفر نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں حج عن ابیک، کوئی مسئلہ نہیں، تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ یہ ہوتا ہے مثالی بیٹی کا کردار۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا وقت ختم ہو گیا، ان سامعین کرام ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کروں کہ آج آزادی نسواں کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر، مرد و زن کی یکسانیت کے نام پر نئے نئے نعرے اور پرفریب نعرے دیے جا رہے ہیں، جس میں ہماری خواتین بڑے ہی برے انداز میں پھنستی چلی جا رہی ہیں، دھستی چلی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، یکسانیت کا بھی حق دیا ہے، بہت ساری جگہوں پر عورت اور مرد کا حق یکساں بنایا ہے، ساری عبادتوں میں، ساری ریاضتوں میں عورت اور مرد کا حق یکساں ہے، لیکن کہیں کہیں پر فطری اعتبار سے جو کمزوری رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کمزوری کے اعتبار سے وہ حق ان کو دیا یا وہ ذمہ داری عائد کی۔ ایک عورت کو گھر کی مالکن بنایا، اس کی نگراں بنایا، اس کی حاکم بنایا۔ اب عورت اگر اپنے کردار سے نکل کر کے، اپنے گھر سے نکل کر کے وہ بازاروں کی زینت بننے لگے، یقین جانیے کہ تاریخ نے اتنا برا دور نہیں دیکھا ہے کہ آزادی نسواں کے نام پر عورت کا جتنا استحصال کیا جا رہا ہے، حقوق نسواں کے نام پر ان کی جس طریقے سے حق تلفی کی جا رہی ہے۔ آج عورت کی حیثیت سماج اور معاشرے میں مغربی تہذیب کے نزدیک ایک عورت کی حیثیت ایک سامان سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایسا سامان کہ جو اپنے سامان کو بیچنے کے لیے ان کو برہنہ کیا جائے، ان کو ننگا کیا جائے۔ آج ایسی عورتیں رول ماڈل بنی ہوئی ہیں، ایسی عورتیں مثالی بنی ہوئی ہیں۔ وہ عورت جو اپنا جسم جتنا زیادہ ننگا کرے، وہ عورت جو اپنا کپڑا جتنا زیادہ اتارے، وہ رول ماڈل ہے، اور میڈیا اسی کو بنا کر کے پیش کر رہا ہے۔ مثالی خواتین تو ہمارے سامنے گزری، میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ آسیہ بنت مزاحمہ آئیڈیل تھی، مریم بنت عمران ماڈل تھی، فاطمہ بنت محمد ماڈل تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماڈل تھی، اور نہ جانے کتنی عورتیں۔ لیکن پردہ ایک قید اور بند کا نام ہے، پردہ تحفظ کا نام نہیں۔ کہیں پردے کو لے کر کے، آزادی کو لے کر کے، حقوق کو لے کر کے، اور پھر اس طریقے سے دیگر نعروں کے ساتھ، یعنی پردے کا عالم دیکھیں۔ اور خاص طور سے ایک آخری بات عورتوں کے تعلق سے دیکھیں، اسلام نے آپ کو علم حاصل کرنے سے نہیں روکا، اسلام نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، جتنا مردوں کا حق ہے آپ اتنا علم حاصل کریں، اتنا حق آپ کو حاصل ہے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ علم شرعی حدود و قیود میں رہ کے حاصل کرے، اور پھر وہ علم حاصل کرے جو اللہ سے قریب کرے، وہ علم حاصل کرے جو اللہ سے قریب۔ علم کا معیار یاد رکھیے گا کہ علم وہ افضل ہے، علم وہ بہتر ہے، اس علم کی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہے جو علم آپ کو اللہ سے قریب کرے۔ اگر علم حاصل کرنے سے الحادیت آ رہی ہے، علم حاصل کرنے سے لادینیت آ رہی ہے، علم حاصل کرنے سے وہ اللہ اس کے رسول سے دور ہو رہا ہے، تو پھر ایسا علم کوئی فائدہ نہیں، ایسا علم مذموم۔ یعنی پردے کا عالم یہ ہے کہ اختلاط کا ماحول، عورت کا اختلاط کا ماحول، پردے کا ماحول۔ یعنی ایک صحابی آئی ہیں اور اللہ کے رسول نے ایک مثال دیکھیے کہ اللہ کے رسول مثالی خاتون، ایک عورت آئی اللہ کے رسول، صحابی آئی اللہ کے رسول کے پاس، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے اوپر مرگی کا اثر پڑتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، تو میرے لیے دعا کر دیجئے۔ دیکھیں مثالی عورت کیسے ہوتی ہے۔
کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، مجھے بیماری لاحق ہے، جب میں بے ہوش ہوتی ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو آپشن دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے فلاں اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، یا جنات کا اثر تھا ان کے اوپر، تو جب جنات آتے تھے تو وہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم کہو تو میں دعا کر دوں انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم صبر کرو اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی مسئلہ نہیں، مجھے جنت چاہیے، میں اپنی اس بیماری پر صبر کر لوں گی، میں اس بیماری کو سہ لوں گی، اس تکلیف کو برداشت کر لوں گی، لیکن مجھے جنت چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوش ہوتی ہوں تو میرے جسم سے کپڑا سرک جاتا ہے، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، میرے دعا کر دیجئے کہ میں بے پردہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ یہ عورت ہے جو بے ہوشی کے عالم میں پردے کی یہ جو ہے حرص اور یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے پردے کے تعلق سے اور یہ اہتمام، کہ آج ہماری مائیں اور بہنیں ہوش و حواس رکھ کر کے کس طریقے سے پردے کو اٹھا کر کے پھینک رہی ہے، کہ آج نقاب پہن کر کے بھی عورتیں بے نقاب نظر آتی ہیں، آج حجاب پہن کر کے بھی عورتیں بے حجاب نظر آتی ہیں۔ حجاب پہنا تو ہے لیکن اتنا ٹائٹ فٹ کہ جسم کے ہر عضو ظاہر ہے، کاسیات عائرات مائلات ممیلات ان کی زندہ تعبیر ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کپڑے پہنے تو ہوں گے، نقاب پہنے تو ہوں گے، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ نقاب پہنے ہوئے ہوں گے لیکن جسم کا ایک عضو ظاہر ہوگا، اور جس سے ان کا بدن چھلکے گا۔ اس طریقے سے یہ عورتیں نقاب پہنیں، تو یہ پردے کا عالم کہ اس طریقے سے پردہ ہماری عورتیں کر رہی ہیں۔ تو پھر تعلیم آپ حاصل کریں، اور صحابیات نے حاصل کیا، ماڈل بنی، اسوہ بنی، مثالی بنی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود، وقت ختم ہو گیا لیکن ایک دو بات، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گودنے والے مرد، گودنے والی عورتیں اور گدوانے والی عورتوں پر لعنت کیا ہے، لعنت بھیجا ہے۔ گدوانا کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آج کل ایک نیا فیشن چلا ہے نا، ٹیٹو بنانا، تو کوئی ہاتھ پہ بناتا ہے، تو کوئی کمر پہ بناتا ہے، تو کوئی وہ کندھے پہ بناتا ہے، وہ ٹیٹو بنانا والا جو رواج چلا، یا مسلم خواتین میں بھی بڑی تیزی سے پنپ رہا ہے۔ لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، گدوانے والی عورت اور گودنے والی عورت دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے۔ ایک صحابیہ کھڑی ہوئی، علم دیکھیے، ایک صحابیہ کھڑی ہوئی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی آیت موجود نہیں قرآن میں، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے؟ کہتے نہیں قرآن میں آیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود بھی کہہ رہے، مصر ہے، نہیں قرآن میں آیا ہے۔ یہ صحابیہ بھی مصر ہے، نہیں قرآن میں نہیں آیا، ایسی کوئی آیت نہیں۔ علم دیکھیے کہ علم حاصل کرے، اسلام نے روکا نہیں، لیکن کون سا علم؟ یہ دیکھیے، کہہ رہے کہ نہیں ایسی کوئی آیت نہیں، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، یہ کہہ رہے کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کیا اللہ کے رسول نے لعنت نہیں بھیجی ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے لعنت نہیں بھیجی ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے؟ تو انہوں نے کہا جواب دیا، صحابیہ نے جواب دیا کہ ہاں کیوں نہیں، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، اللہ نے لعنت بھیجی ہے لیکن اللہ کے رسول کی زبانی بھیجی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا قرآن میں یہ نہیں آیا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ کیا قرآن میں یہ نہیں آیا ہے کہ رسول جو کچھ تم کو دے وہ تم لے لو اور جو کچھ تم کو منع کرتے ہیں تم اس سے رک جاؤ؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ آیت آئی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکم رسول دراصل حکم الہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ ان کی جانب وحی کی جاتی ہے۔ تو جو رسول کہہ رہے ہیں وہ حقیقت معنوں میں اللہ ہی کہہ رہا ہے۔ تو ان کا بھی موقف صحیح تھا اور صحابیہ کا بھی موقف تھا۔ علم دیکھیے کہ قرآن اتنا ازبر یاد ہے، پہلے حرف سے لے کر کے آخر تک، کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی آیت نہیں آئی ہوئی۔ اور ابھی ہمارے خطیب صاحب نے اشارہ کیا، صحابیہ کا کردار دیکھیے کہ فتنہ ارتداد کی طرف، یہ جو فتنہ ارتداد کی طرف مولانا عبدالوحید صاحب نے اشارہ کیا کہ آج مسلم خواتین کس طریقے سے فتنہ ارتداد میں پڑ رہی، یہ اسی تعلیم و تربیت میں کمی کا نتیجہ ہے کہ جو ماؤں کی گود سے ہو کر کے گزرتا ہے۔
کہ وہ ماں کی گود جو تقوی، صلاحیت، پاک دامنی اور عفت پر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ وہ عورتیں سن لیں جو یہ کہتی ہیں کہ محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ ارتداد کی لہر، یہ الحادیت، یہ لادینیت، یہ تعلیم جو شرعی تعلیم سے دور ہے، اخلاقی تربیت سے دور ہے، تو یہی جملے نکلیں گے کہ مذہب کا کوئی دھرم نہیں ہوتا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ ابو طلحہ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے تم سے شادی کرنا ہے۔ ام سلیم کہتی ہیں کیا تم اس بت کی پوجا نہیں کرتے ہو جس کو فلاں حبشی نے بنایا تھا، وہ جو ہمارے محلے کے کونے میں رہتا ہے؟ ہمارے محلے کے کونے میں رہنے والا وہ حبشی، اس نے لکڑی کا ایک بت بنایا ہے، تم اس کی پوجا کرتے ہو؟ میں تو اللہ کی پوجا کرتی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں، ابو طلحہ اس وقت اسلام نہیں رہتے، کہتے ہیں کہ ہاں میں اس کی پوجا کرتا ہوں۔ تو ام سلیم کہتی ہے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، توحید پر ثابت قدم اور توحید سے محبت دیکھیے ایک مسلمان عورت کا، کہتی ہے کہ میں تم سے نکاح، حالانکہ ضرورت مند بھی تھی، ایک بچہ بھی تھا جس کی کفالت کرنی تھی، جس کی نگرانی کرنی تھی، خرچ کا بھی مسئلہ تھا، لیکن اس کے باوجود کہہ رہی کہ میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، تم شرک پر ہو، تم بت پرستی پر ہو، اور تم سے نکاح نہیں ہو سکتا میرا۔ یہاں تک کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ ابو طلحہ پر اللہ نے دروازے وا کیا، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا، اور ایک بہترین نسل پھر اس کے بعد چلی۔ بہرحال ایسے کئی واقعات ہیں ہمارے تاریخ میں جن خواتین نے ایک بہترین ماڈل، ایک بہترین رول پیش کیا ہے پوری امت کی عورتوں کے لیے، پورے امت کے نوجوانوں کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے خواتین کو بھی ہدایت دے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں اور پرفریب نعروں سے باز رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔